تو جس کو سکندر بادشاہ کہا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ یہ ذوالقرنین ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین۔ یہ دو مسلمان بادشاہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی، دو کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر، اور پانچواں اس امت سے ہوگا امام مہدی جو پوری روئے زمین پہ حکومت کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے ذوالقرنین، اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ زمین کے اوپر آب حیات ہے۔ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، تو حضرت خضر نے اور انہوں نے یہ روئے زمین کا سفر کیا۔ ان کو تو پانی مل گیا لیکن یہ محروم رہے۔ اب وہ تو قیامت تک زندہ ہیں، لیکن ان کے سفر جو تھے وہ دنیا کے کونوں تک تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو کرنوں والا، یعنی دو کونوں والا۔ یا تو انہوں نے اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو کونوں کا سفر کیا روئے زمین کے، یا ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو قرن پائے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی ان کے زمانے کے اندر ان کی زندگی میں 2 قرن آئے۔ یا ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے جو تاج پہنتے تھے اس کے اوپر 2 سینگ ابھرے ہوئے ہوتے تھے۔ بعض نے لکھا کہ آپ کے سر کے اوپر 2 جگہ سے بال ابھرے ہوئے تھے، گیسو تھے، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا۔ بعض نے کہا کہ آپ کے والدین نجیب الطرفین شریفین تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کا لقب اور نام تھا ذوالقرنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سفر کا ذکر فرمایا، حتیٰ اذا بالغ مغرب الشمس، یہ سفر کرتے 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 دنیا کے آخری کونے تک یہاں تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حامیۃ، دیکھا کہ سورج ایک چھپڑ کے اندر، سیاہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ وجد عندہا قوما، وہاں پہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک قوم پائی جو بالکل یعنی جانوروں کی کھال پہنتی تھی، کوئی لباس نہیں تھا، کوئی کھانا نہیں تھا، وہاں دریا سے مردار نکال کے یہ کھاتے تھے، بڑی طاقتور جنگجو قوم تھی۔ تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، کئیوں نے انکار کیا، کئیوں نے ایمان لائے۔ جو ایمان لائے ان کو اپنے ساتھ لشکر میں شامل کر لیا، جنہوں نے انکار کر لیا ان کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ پھر آپ نے پھر سفر شروع کیا، حتیٰ اذا بالغ مطلع الشمس، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ چلتے چلتے دنیا کے اس کونے تک پہنچ کے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، وہاں بھی ایک ننگی قوم دیکھی جن کے بدنوں پہ کوئی لباس نہیں تھا۔ جس وقت سورج نکلتا تھا وہ اندر پہاڑوں میں غاروں میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا تھا یعنی اوپر چڑھ جاتا تھا، جب نکل جاتا تھا تو اس وقت پھر یہ باہر نکلتے تھے۔ تو آپ نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو کئیوں نے کلمہ پڑھا، ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا، اپنا امتی بنا لیا۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو بھی واصل جہنم کر کے اس قوم کو بھی ختم کر دیا۔ پھر تیسرا سفر اللہ نے ذکر کیا، حتیٰ اذا بالغ بین السدین، پھر شمال کی جانب ایک سفر کیا۔ یہ پانی کی تلاش میں سارے سفر ہو رہے ہیں کہ آب حیات مجھے مل جائے، یعنی دنیا کے 2 کونوں کا سفر کر چکے ہیں، اب تیسری طرف جا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا بالغ بین السدین، یہاں تک پہنچے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ تک پہنچ گئے۔ وجد من دونہما قوما، اور وہاں پہ ایسی قوم کو دیکھا، لا یکادون یفقہون قولا، جو بولی بات سمجھتی نہیں ہے، ان سے اشاروں سے بات چیت ہوئی۔ وہ بڑی پریشان تھی قوم، انہوں نے آپ کو ایک شکایت، ایک اپنی پریشانی عرض کی، کہنے لگے قالو یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو 2 پہاڑ ہیں جہاں آپ تشریف فرما ہیں، ان پہاڑوں کے پیچھے ایک خون خوار قوم ہے، ایک ایسے جنگجو ہیں، بہت لمبے قد کے انسان نما درندے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ نکلتے ہیں۔ جب یہ بہار کا ربیع کا موسم آتا ہے تو یہ نکلتے ہیں، پھر نہ کوئی حیوان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی درند، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ سانپ بچھو گرگٹ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی خشک، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہر چیز کا صفایا کر جاتے ہیں، تالابوں چشموں کا پانی تک پی جاتے ہیں۔ تو ہم ان سے بڑے تنگ اور مجبور ہیں، ہمارے جانور، ہمارے انسان ہر چیز کھا جاتے ہیں، اور جو کچھ بچتا ہے اس کو سمیٹ کے سال بھر کے لیے اپنا راشن پھر یہ پہاڑوں کے بیچ میں لے جاتے ہیں، اور پھر پورا سال ہی یہ قوم سوتی ہے، سال میں 1 مرتبہ اٹھتی ہے۔ تو ان یاجوج و ماجوج، تو یہ یاجوج ماجوج ہے، مفسدون فی الارض، جنہوں نے روئے زمین پہ فساد پھیلا رکھا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، ہم سے کچھ پیسے رقم لے لیں، آپ ان کا کچھ کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر،
میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے کچھ ہے، یعنی پوری دنیا کا میں بادشاہ ہوں، سکندر مجھے کہا جاتا ہے، مجھے تمہارے پیسے کی کیا ضرورت۔ کہا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ رَدْمًا، اگر تم کچھ میری مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو، جو میں کہتا ہوں تم اس پہ عمل کرو۔ آتونی زبر الحدید، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے ڈھونڈ کے لاؤ، تو لوہے کے ٹکڑے منگوائے، پھر ان سے زمین کھدوائی جو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ جب پانی نکل آیا تانبے کو پگھلوایا، تانبے کو پگھلا کے پھر وہ لوہے کے ٹکڑے اور پہاڑوں کے پتھر، ان سے پھر وہ جگہ وہاں پہ پیوست کیے، وہاں پہ یعنی لوہا اور پتھر وہاں پہ گاڑے، اور پھر بیچ میں لکڑی اور کولا بھرا، اوپر سے آگ لگا دی، پھر تانبا پگھلوایا جو بچا تھا، جس طرح ہم دیوار کو پلستر کرتے ہیں، اوپر یوں آپ نے اس کو پھیلا دیا اور مل دیا اس کے اوپر، تو یہ دیوار اتنی مضبوط ہوگی کہ اب یہ دیوار صرف قیامت والے دن ہی ٹوٹ سکتی ہے۔ اب وہ ظالبہ جب اٹھتے ہیں، اٹھ کے آگے پھر ان کو یہ دیوار نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا فسادی گروہ ہے یہ، جب قیامت والے دن یہ نکلے گا پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا، پوری روئے زمین میں یہ پھیل جائے گا، کائنات کی ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز توڑ پھوڑ دیں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، صرف 3 شہر محفوظ رہیں گے، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک بیت المقدس۔ 3 شہروں کے علاوہ پوری روئے زمین میں ہر گھر، ہر مکان، ہر دکان، ہر میدان، ہر جگہ یہ لوگ پہنچیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اٹھتے ہیں، آگے ان کو یہ دیوار نظر آ جاتی ہے، لوہے کی بڑی بڑی تانبے کی دیوار۔ اب جب یہ دیوار نظر آتی ہے، اس کو کھاتے ہیں، دیوار کو کھا 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 کے شام ہو جاتی ہے، تو جب شام ہوتی ہے تو تھک جاتے ہیں، تو کہتے ہیں چلو اب باقی کا کام کل کریں گے، جا کے سوتے ہیں، پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ دیوار دیکھتے ہیں، پھر دیوار اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، ان میں سے کوئی ایک کی زبان سے نکل آئے گا انشاءاللہ کل کریں گے۔ جب یہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر انشاءاللہ کی برکت یہ ہوگی پھر ساری دیوار کھا جائیں گے، تو جب دیوار کھائیں گے پھر سمجھو قیامت آ گئی، یہ قیامت کی نشانی ہوگی، پھر یہ سارے باہر نکل آئیں گے، پھر یہ پوری دنیا پہ فساد پھیلا دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کے روئے زمین پہ تشریف لا چکے ہوں گے، وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بغلوں کے نیچے کیڑا پیدا کرے گا، پھر وہ کیڑے کے درد کی وجہ سے پھر یہ مریں گے، اور پھر پوری روئے زمین پہ بدبو پھیل جائے گی، لوگ ان کی بدبو سے مریں گے، پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، اور بارش سے پھر ان کا خون، ان کی بدبو دھل جائے گی، پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا۔ اب یہ اتنی بڑی بڑی لاشیں ہوں گی، اتنی بھاری لاشیں ہوں گی، تو وہ ایسے عجیب و غریب پرندے ہوں گے جو کسی نے نہ پہلے دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، اللہ جہاں چاہے گا وہاں لے جائیں گے، پھر روئے زمین یوں صاف اور پاک ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب اس کہانی کے اندر ایک اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر بھی فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے محبوب ہرگز نہ کہنا کہ یہ کام کل ہو جائے گا، ہاں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہنا کہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، یعنی انشاءاللہ لازمی کہنا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا، کوئی بھی وہ کام کرے، کسی کام کا بھی ارادہ کرے، انشاءاللہ کے بغیر وہ کام نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ انشاءاللہ کہنے کا رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور نہ کہنے کا نقصان بھی قرآن کے اندر لکھا۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی 1 کم 100 99 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ کل میں ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس سے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ سارے کے سارے اپنے 99 بیٹے میں جہاد میں لگاؤں گا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور یوں کفار کا غلبہ توڑیں گے اور اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ اب یہ کسی کام میں مصروف تھے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو جب گئے اپنی بیویوں کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری بیویوں میں سے صرف 1 بیوی حاملہ ہوئی، اس کے بھی جو بیٹا پیدا ہوا وہ بھی یعنی کہ عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوا، آدھا پیدا ہوا، یعنی لولا لنگڑا، پورا پیدا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ساری 99 کی 99 بیویوں سے ان کو بیٹے عطا فرماتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اب یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان پھر نبی کو بھی ہوا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے بے شمار موقعوں پہ مسلمان کو انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بندہ کوئی کام کہے ہم انشاءاللہ کہہ دیں تو اس کے کہنے سے بندے کا وعدہ نہیں ہوتا، گنہگار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی مدینہ جا رہا ہے عمرہ کرنے،
وہ کہتا ہے کہ یار میرا حضور پاک کی بارگاہ میں سلام دینا. اگر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، وہاں جا کے آپ بھول گئے یا آپ نے نہ دیا تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں سلام تمہارا دوں گا. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا سلام دینا، آپ نے کہا انشاءاللہ، تو اب یہ وعدہ نہیں ہے. یاد رہا تو دے دیا، ذہن کے اندر آیا تو پہنچا دیا، نہ یاد رہا یا کسی وجہ سے نہ بھی دیا، اب گنہگار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ نہیں کیا، کیونکہ انشاءاللہ کہا ہے. یعنی اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی تو ضرور پہنچا دوں گا. تو یہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، وگرنہ وہ پھر ایک وہ لطیفہ بھی بنا ہوا ہے. ایک سیٹھ صاحب تھے، پرانے وقتوں کی بات تھی، تو بڑا سوٹ وغیرہ کس کے، بوٹ کس کے وہ اپنا گھوڑا خریدنے کے لیے گئے. راستے میں مولوی صاحب ملے، انہوں نے پوچھا حضرت سیٹھ جی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کہ انشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی کہ انشاءاللہ میں یہ گھوڑا خرید کے لاؤں گا. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، پیسے میری جیب میں ہیں، پیسے دینے گھوڑا خریدنا، بیچ میں انشاءاللہ کیا تعلق ہے؟ مولوی صاحب چپ ہو گئے. جب وہ گیا راستے کے اندر جیب کٹ گئی، تو پھر جب ادھر سودا طے کر لیا گھوڑے کا، پیسے نکالنے لگا تو جیب ہاتھ سے نیچے نکل گیا. اب بڑا پریشان، واپس آیا، مولوی صاحب نے پوچھا ہاں جی گھوڑا لے آئے ہو؟ اب پھر وہ جو انشاءاللہ کہنے کا عادی نہیں تھا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو کیا بتاؤں، انشاءاللہ میں ادھر سے گھر سے نکلا، انشاءاللہ گاڑی پہ سوار ہوا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ جب سودا طے کیا، انشاءاللہ گھوڑا خرید لیا، انشاءاللہ جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ جیب کٹ چکی تھی، انشاءاللہ خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا. یعنی پھر وہ انشاءاللہ کا ایسا عادی ہوا کہ پھر وہ نہیں کبھی بھولا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے معاملات، اپنے معمولات کے اندر انشاءاللہ کو شامل کرنا یہ حکم ربی ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو اپنے معاملات کے اندر شامل کیا جائے.